بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کا لب پر بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے جو افراد تھے وہ تقریباً 6 تھے، اور حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی شیمہ بھی تھی جو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، اور حضرت شیمہ جو تھی اس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا، اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ گھر کے کام کاج کے اندر مصروف ہوتی تھی تو حضرت شیمہ رحمت دو عالم کو غسل بھی کروایا کرتی تھی، کپڑے پہنانا، آنکھوں میں سرما لگانا، اور اسی طرح سر پہ تیل لگانا، اور جب وہ بکریوں کو باہر لے کے جاتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ننھے حضور کو بھی ساتھ لے کے جاتی تھی۔ معزز سامعین کرام، جب یہ بچیاں چلی جاتی تھیں اپنا پہاڑوں کے اندر بکریوں کو لے کے، تو وہاں پہ یہ آپس میں محفل لگاتی تھی، اور اس کے اندر ان کی شعر و شاعری بڑے شوق سے ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت شیمہ بیٹھی ہوئی تھیں اور شعر و شاعری کی محفل لگی ہوئی تھی سہیلیوں کے ساتھ، اور جو ننھے حضور ہیں وہ حضرت شیمہ کی گودی کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ جب حضرت شیمہ کی باری آئی اشعار کہنے کی تو ان اشعار کے اندر کچھ شرکیہ الفاظ تھے، تو جو ہی شیمہ نے الفاظ کہنے کے لیے منہ کھولا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آرام فرما رہے تھے، آپ نے آنکھ کھولی اور اپنے دانتوں سے زوردار قسم کا ان کو کاٹا، تو جس کی وجہ سے شیمہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور اس کاٹنے کی وجہ سے جو شیمہ کے ذہن کے اندر شرکیہ اشعار تھے وہ اس کو بھلا دیے گئے۔ معزز سامعین کرام، جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن کے 6000 افراد وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید کے اندر آ گئے، اور یہ جو قبیلہ حوازن تھا یہ شیمہ کا قبیلہ تھا، حضرت شیمہ کا۔ تو جب حضرت شیمہ کو پتہ چلا کہ میرے قبیلہ کے 6000 افراد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید کے اندر چلے گئے ہیں، تو شیمہ گئی کہ میں جاتی ہوں اپنے بھائی کے پاس، اور اپنے بھائی سے میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے قبیلہ کے لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، جب حضرت شیمہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضرات صحابہ کرام نے روک دیا، تو اس پر حضرت شیمہ نے کہا کہ جاؤ اپنی نبی محمد کو کہہ دو کہ بہر تمہاری بہن شیمہ آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرات صحابہ کرام نے جا کے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے حضور نے جو ہی اپنی بہن شیمہ کا نام سنا، اللہ کے حضور بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے اور خیمہ سے باہر تشریف لے آئے، اور جب شیمہ کو دیکھا تو بڑی خوشی کے ساتھ کہا، او میری بہن شیمہ، او میری بہن شیمہ، او میری بہن شیمہ، اور جا کے جلدی کے ساتھ اپنی کالی کملی والی چادر زمین کے اوپر بچھا دی اور اپنی بہن شیمہ کو اس چادر کے اوپر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے شیمہ کتنی خوش نصیب بہن تھی کہ وہ کملی والی چادر کے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آیا کرتے تھے، اللہ کے حضور اس چادر سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیا کرتے تھے، لیکن آج وہی چادر شیمہ کے قدموں کے نیچے بچھا دی گئی۔ اب یہ دونوں بہن بھائی ننھے حضور اور اپنا شیمہ وہ آپس میں بیٹھ کے وہ باتیں کر رہی ہیں، اور صحابہ کرام دیکھ رہی ہیں بڑی حیرانگی سے، اور شیمہ کی قسمت کے اوپر بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور بچپن کے جو واقعات تھے وہ شیمہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہی تھی، اور ساتھ میں بچپن کے اندر اللہ کے حضور نے جو شیمہ کو دانتوں کے ساتھ کاٹا تھا تو شیمہ نے اپنے وہ زخم بھی دکھائے، اس وقت وہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو پھر حضرت شیمہ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب، بہنوں کو اپنے بھائیوں کے اوپر بڑے مان ہوا کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بچپن کے اندر کھلایا اور آپ کو میں نے پلایا، آپ کو کپڑے پہنائے، اور اسی طرح میں آپ کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ آج میرے قبیلہ کے 6000 افراد آپ کی قید کے اندر آئے ہیں، اگر ہو سکتا ہے تو آپ ان کو رہا کر دیجئے۔ معزز سامعین کرام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی، اور آپ نے فرمایا، میری بہن تو نے تو آنے کے اندر بڑی دیر کر دی، کاش کہ ذرا تھوڑی دیر پہلے آ جاتی، اب تو وہ میں مال غنیمت تقسیم کر چکا ہوں۔
جو کہ قبیلہ حوازن سے صحابہ کرام لوٹ کے لائے تھے، لیکن اللہ کے حضور نے فرمایا میری بہن پریشان نہ ہو، میں محمد تجھے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے حضور نے اب اس وقت صحابہ سے ہر ایک سے مانگنا وہ بھی اچھا نہیں تھا، چنانچہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اعلان کر دیا کہ قبیلہ حوازن کا مال غنیمت، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں یا جو کچھ بھی مال وغیرہ، وہ میں محمد کے حصے کے اندر آئے ہے، تو میں محمد اپنی بہن شیما کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے حضور اپنا مال غنیمت اپنے حصے کا واپس کر رہے ہیں، تو مہاجرین اور انصار جن جن کے حصے کے اندر جو کچھ بھی آیا تھا سبھی نے اٹھا کے وہ شیما کو واپس کر دیا۔ معزز سامعین کرام، حضرت شیما اور ان کے قبیلہ کے جو لوگ تھے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو لوگ تھے وہ غلامی مصطفیٰ کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے حضور نے اپنی بہن کا کتنا زیادہ اعزاز اور اکرام کیا۔ بہن بھی وہ جو کہ حقیقی نہیں تھی بلکہ رضائی بہن تھی۔ بس دعا انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنی بہنوں کا ضرور بھی ضرور وہ خیال رکھے، کیونکہ بہنوں کو اپنی بھائیوں کے اوپر بڑے مان ہوا کرتے ہیں۔ تو امید ہے معزز سامعین کرام آج کا ہمارا واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔